بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے سبق نمبر 10 طائف کا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ کے لوگ اسلام قبول کرنے کے بجائے الٹے اسلام اور اس کے ماننے والوں کے دشمن ہو رہے ہیں تو آپ نے طائف جانے کا ارادہ کیا، جو مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر مکہ ہی کی طرح ایک شہر ہے، یہ سوچ کر کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں یا آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی تھے۔ آپ قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسے منظور نہ کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ کعبہ کا پردہ پھاڑ دے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا؟ تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گڑھ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اسی طرح آپ دوسرے قبیلوں کے سردار کے پاس بھی گئے، لیکن کسی نے بھی آپ کی بات نہ مانی بلکہ شہر سے نکل جانے کو کہا اور اپنے بچوں، اوباشوں اور غلاموں کو اکسا دیا۔ چنانچہ جب آپ واپس ہوئے تو انہوں نے آپ کے دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دینی اور بدزبانی شروع کر دی، پھر پتھر برسانے لگے جس سے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے اور جوتے خون سے تر ہو گئے۔ آپ درد کے مارے کہیں بیٹھ جاتے تو وہ بازو تھام کر اٹھا دیتے اور پھر پتھروں کی بارش شروع کر دیتے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو حتی الامکان بچا رہے تھے، ان کے سر پر بھی کئی زخم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بچنے کے لیے عتبہ اور شیبہ کے ایک باغ میں جو طائف سے 3 میل کے فاصلے پر تھا پناہ لینی پڑی۔ اسی طرح ان اوباشوں سے آپ کو چھٹکارا مل سکا۔ باغ کے اندر آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے اور یہ دعا کی، اللہ میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ جب عتبہ اور شیبہ نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا اور اپنے ایک عیسائی غلام جس کا نام اداس تھا کے ہاتھ انگور کا خوشہ بھیجا جسے آپ نے کھایا۔ آپ بھی سبق کو یہاں تک پڑھیے اور وائس کو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریے۔